پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو۔ وہ ہر ایک کے سونپے جانے کی جگہ اور اس کے قرار کی منزل کو جانتا ہے، اور سب کچھ کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر اٹھائے جانے والے ہو، تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم ان کے عذاب کو ایک معینہ مدت کے لیے ٹال دیں تو طنز کریں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر پلٹنے والا نہیں ہے، اور پھر وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ بس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا؟ تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کا نگراں اور ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اس جیسے 10 سورے گڑھ کر تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول نہ کریں تو تم سب سمجھ لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کیا اب تم اسلام لانے والے ہو؟ جو شخص زندگانی دنیا اور اس کی زینت ہی چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا پورا حساب یہیں کر دیتے ہیں اور کسی طرح کی کمی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور سارے اعمال باطل و بے اثر ہو گئے ہیں۔ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے، اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی ہے جو قوم کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، وہ افطرا کرے گا؟ بے شک صاحبان ایمان اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خبردار تم اس قرآن کی طرف سے شک میں مبتلا نہ ہو، یہ خدا کی طرف سے برحق ہے، اگرچہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے، جو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کفر اور انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نہ روئے زمین میں خدا کو عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی ناصر و مددگار ہے۔ ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا کہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ اس کے منظر عام کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفس کو خسارے میں مبتلا کیا، اور ان سے وہ بھی گم ہو گئے جن کا افترا کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے، وہی اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر اور مسلمان کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے۔ تو کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا ہے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لیے کھلے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پس طبقے کے سادہ لوہ افراد ہیں۔
ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے، تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ اے قوم، میں تم سے کوئی مال تو نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں صاحبان ایمان کو نکال بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تم کو ایک جاہل قوم تصور کر رہا ہوں۔ اے قوم، میں ان لوگوں کو نکال باہر کر دوں تو اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہوگا؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس تمام خدائی خزانے موجود ہیں، اور نہ ہر غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں ذلیل ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا انہیں خیر نہ دے گا۔ اللہ ان کے دلوں سے خوب باخبر ہے، میں ایسا کہہ دوں گا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، تو اب جس چیز کا وعدہ کر رہے تھے اسے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نوح نے کہا کہ وہ تو خدا لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے عاجز بھی نہیں کر سکتے ہو، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی اگر خدا ہی تم کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے، اگر میں نے گڑھا ہے تو اس کا جرم میرے ذمہ ہے، اور میں تمہارے جرائم سے بری اور بیزار ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے، لہٰذا تم ان کے افعال سے رنجیدہ نہ ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب دائمی ہی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ نوح، اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو، اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا۔ اس نے کہا میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر خود خدا رحم کرے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہٰذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ والوں میں ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، یہ سلامتی اور برکت تمہارے ساتھ کی قوم پر ہے، اور کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم پہلے راحت دیں گے، اس کے بعد ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، جن کا علم نہ آپ کو تھا
اور نہ آپ کی قوم کو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ انجام صاحبان تقوی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف افطرا کرنے والے ہو۔ قوم والو، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس پروردگار کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ اے قوم، خدا سے استغفار کرو، اس کے بعد اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاؤ، وہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں قوت کا اضافہ کر دے گا، اور خبردار مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر لینا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تم کوئی معجزہ تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے اور تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ ہود نے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، لہذا تم سب مل کر میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ میرے پروردگار کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے بعد بھی انحراف کرو تو میں نے خدائی پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اب خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، بے شک میرا پروردگار ہر شے کا نگراں ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ یہ قوم عاد ہے جس نے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم و سرکش کا اتباع کر لیا، اور اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ عاد نے اپنے پروردگار کا کفر کیا، تو اب ہود کی قوم عاد کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس میں آباد کیا ہے، اور اب اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میرا پروردگار قریب تر اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم اس بات سے روکتے ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کی پرستش کریں؟ ہم یقیناً تمہاری دعوت کی طرف سے شک اور شبے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکے گا؟ تم تو گھاٹے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اے قوم، یہ ناقہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ زمین خدا میں چین سے کھائے، اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا کہ تمہیں جلد ہی کوئی عذاب اپنی گرفت میں لے لے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک اور آرام کرو، یہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ کے صاحبان ایمان کو اپنی رحمت سے اپنے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا کہ تمہارا پروردگار صاحب قوت اور سب پر غالب ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ اپنے دیار میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور ہوشیار ہو جاؤ کہ سمود کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ ادھر نہیں بڑھ رہے ہیں تو تعجب کیا اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی زوجہ اسی جگہ کھڑی تھی، یہ سن کر ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دے دی، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بشارت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت، اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے، وہ قابل حمد اور صاحب مجد و بزرگی ہے۔ اس کے بعد جب ابراہیم کا خوف
برطرف ہوا اور ان کے پاس بشارت بھی آ چکی تو انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بے شک ابراہیم بہت ہی درد مند اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم، اس بات سے اعراض کرو، اب حکم خدا آ چکا ہے اور ان لوگوں تک وہ عذاب آنے والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے، اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ گئی، اور اس کے پہلے بھی یہ لوگ ایسے برے کام کر رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ ہماری لڑکیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، خدا سے ڈرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کے نمائندے ہیں، یہ ظالم آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں چلے جائیے، اور کوئی شخص کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے آپ کی زوجہ کے، کہ اس تک وہی عذاب آنے والا ہے جو قوم تک آنے والا ہے۔ ان کا وقت مقرر ہنگام صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے زمین کو تہو بالا کر دیا اور ان پر مسلسل کھرنجے دار پتھروں کی بارش کر دی جن پر خدا کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کر کہ اس کے علاوہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو احاطہ کر لے گا۔ اے قوم، ناپ تول میں انصاف سے کام لو اور لوگوں کو کم چیزیں مت دو، اور روئے زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو، اور میں تمہارے معاملات کا نگراں اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے طنز کیا کہ شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تم تو بڑے بردبار اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے قوم والو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں خدا کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے بہترین رزق عطا کر دیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے تم کو روکتا ہوں خود اسی کی خلاف ورزی کروں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہو۔ میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں۔ اور اے قوم، کہیں میری مخالفت تم پر ایسا عذاب نازل نہ کرا دے جیسا عذاب قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوا تھا، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بے شک میرا پروردگار بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور ہم تو آپ کو اپنے درمیان کمزور ہی پا رہے ہیں کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے اور آپ ہم پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ شعیب نے کہا کہ کیا میرا قبیلہ تمہاری نگاہ میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اور تم نے اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ میرا پروردگار تمہارے اعمال کا خوب احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے قوم، تم اپنی جگہ پر اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ ان قریب جان لوگے کہ کس کے پاس عذاب آ کر اسے رسوا کر دیتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے دیار ہی میں الٹ پلٹ ہو گئے جیسے کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اور آگاہ ہو جاؤ، قوم مدین کے لیے ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، تو لوگوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کر لیا، جبکہ فرعون کا حکم عقل و ہوش والا حکم نہیں تھا۔ وہ روز قیامت اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم میں وارد کر دے گا، جو بدترین وارد ہونے کی جگہ ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی ہے، اور روز قیامت بھی یہ بدترین عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض باقی رہ گئی ہیں اور بعض کٹ پٹ کر برابر ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے
بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو عذاب کے آ جانے کے بعد ان کے وہ خدا بھی کام نہ آئے جنہیں وہ خدا کو چھوڑ کر پکار رہے تھے، اور ان خداؤں نے مزید ہلاکت کے علاوہ انہیں کچھ نہیں دیا۔ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کی گرفت ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، کہ اس کی گرفت بہت ہی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانی پائی جاتی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ دن جس دن تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اپنے عذاب کو صرف ایک معینہ مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ اس کے بعد جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی شخص بھی اذن خدا کے بغیر کسی سے بات بھی نہ کر سکے گا۔ اس دن کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے، جہاں ان کے لیے صرف ہائے وائے اور چیخ و پکار ہوگی۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ آپ کا پروردگار نکالنا چاہے کہ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر یہ کہ پروردگار اس کے خلاف چاہے۔ یہ خدا کی ایک عطا ہے، لہذا خدا کے علاوہ جس کی بھی یہ پرستش کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کسی شبے میں نہ پڑیں۔ یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کر رہے تھے، اور ہم انہیں پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس عذاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً تمہارا پروردگار سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ ان سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار، تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا، کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، اور خدا کے علاوہ کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہوگا، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں، اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں، کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالم تو اپنے عیش ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی قریہ کو ظلم کر کے تباہ کر دے، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار چاہ لیتا تو سارے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جبر نہیں کرتا ہے، لہذا یہ ہمیشہ مختلف ہی رہیں گے، علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا ہو، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آپ کے پروردگار کی یہ بات قطعی حق ہے کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہیں گے۔ اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان واقعات میں حق، نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے ایمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں کہ آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک
بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ بیٹا، خبردار، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے، کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر تمام کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ابن یامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک بڑی جماعت ہے، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری ہی طرف ہو جائے گا اور تم سب ان کے بعد صالح قوم بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے یعقوب سے کہا کہ بابا، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان پر شفقت کرنے والے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہی ہیں۔ یعقوب نے کہا، مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہی رہ جاؤ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہی ہیں تو ہم بڑے خسارہ والوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ سب یوسف کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا، اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے، بابا، ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گڑھی ہے، لہذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے، اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ اور وہاں ایک قافلہ آیا جس کے پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو آواز دی، ارے واہ، یہ تو بچہ ہے، اور اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا، چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ تو ان سے بیزار تھے ہی۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا، اور تاکہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی، لو آؤ۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یقیناً اس عورت نے ان سے برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ دیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں نے دروازے کی طرف سبقت کی، اور اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے سردار کو دروازے ہی پر دیکھ لیا۔ اس نے گھبرا کر فریاد کی، جو تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسے قیدی بنا دیا جائے یا اس پر دردناک عذاب کیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اس نے خود مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ اگر
ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ یوسف اب تم اس سے اعراض کرو، اور زلیخا تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر کہ تو خطا کاروں میں ہے۔ اور پھر شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے جوان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اسے اس کی محبت نے مدہوش بنا دیا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت بالکل ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری اور تشہیر کا حال سنا تو بلا بھیجا اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کر کے مسند لگا دی اور سب کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل پایا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے، اور میں نے اسے کھینچنا چاہا تھا کہ یہ بچ کر نکل گیا، اور جب میری بات نہیں مانی تو اب قید کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا کہ پروردگار، یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے موڑ نہ دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میرا شمار بھی جاہلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ خیال آ گیا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قیدی بنا دیں، اور قید خانے میں ان کے ساتھ 2 جوان اور داخل ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ذرا اس کی تعویل تو بتاؤ کہ ہماری نظر میں تم نیک کردار معلوم ہوتے ہو۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے وہ نہ آنے پائے گا، اور میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر میرے پروردگار نے بتائی ہے، اور میں نے اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور وہ روز آخرت کا بھی انکار کرنے والی ہے۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کا پیرو ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بناؤں۔ یہ تو میرے اوپر اور تمام انسانوں پر خدا کا فضل و کرم ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت شکر خدا نہیں کرتی ہے۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدائے واحد و قہار؟ تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے یا تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کہ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ اس بات کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اور پھر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے۔ اس سے کہا کہ ذرا اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے مالک سے ذکر کرنے کو بھلا دیا، اور یوسف چند سال تک قید خانے ہی میں پڑے رہے۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری تازی بالیاں دیکھی ہیں اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ تم سب میرے خواب کے بارے میں رائے دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتا ہو تو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خواب پریشاں ہے، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے باخبر نہیں ہیں۔ اور پھر دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اور جسے ایک مدت کے بعد یوسف کا پیغام یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کرتا ہوں، لیکن ذرا مجھے بھیج تو دو۔ یوسف، اے مرد صدیق، ذرا ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں اپنی رائے تو بتاؤ۔ شاید میں لوگوں کے پاس باخبر واپس جاؤں تو شاید انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک مسلسل زراعت کرو گے، تو جو غلہ پیدا ہو اسے بالیوں سمیت رکھ دینا، علاوہ تھوڑی مقدار کے جو تمہارے کھانے کے کام میں آئے۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تمہارے سارے ذخیروں کو کھا جائیں گے، علاوہ اس تھوڑے مال کے جو تم نے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی اور بارش ہوگی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ ذرا اسے یہاں تو لے آؤ۔ پس جب نمائندہ آیا
تو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ صادقین میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور خدا خیانت کاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا